صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب دمادم مست کلندر ہوگا۔ افغان طالبان رجیم کی 27 پوسٹیں تباہ، جبکہ 9 پوسٹوں پر قبضہ۔ افغان طالبان رجیم کے 133 کارندوں کی اموات اور 200 سے زائد زخمی ہونے کی تصدیق۔ افغان طالبان رجیم کے 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 ایمونیشن ڈپو، 1 لاجسٹک بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز، 80 سے زائد ٹینکس، آرٹلری گنز اور APCs تباہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفلٹر ود حسنین اولک۔ افغانستان کے ساتھ جمعرات کی شب سے جاری سرحدی جھڑپوں کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے جمعے کو بتایا کہ عسکریت پسندوں نے خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں چھوٹے ڈرون سے حملوں کی کوشش کی، جنہیں ناکام بنا دیا گیا۔ پاکستانی حکام کے مطابق سیکورٹی فورسز نے افغانستان کی جانب سے جمعرات کو کیے گئے بلا اشتعال حملے کا آپریشن غضب الحق کے تحت فوری اور مؤثر جواب دیا، جس میں حکام کے مطابق اب تک 133 کے قریب افغان اہلکار مارے گئے، جبکہ 2 پاکستانی فوجی جان سے گئے ہیں۔ ان جھڑپوں کو وزیر دفاع خواجہ آصف نے کھلی جنگ قرار دیا ہے۔ اسی دوران دوپہر کو وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا، فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے ایبٹا آباد، صوابی اور نوشہرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اینٹی ڈرون سسٹم نے تمام ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ ان واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا، ان واقعات نے ایک بار پھر سے افغان طالبان رجیم اور پاکستان میں دہشت گردی کے درمیان براہ راست روابط کو بے نقاب کر دیا ہے۔ فتنۃ الخوارج کی اصطلاح پاکستانی حکومت اور فوج کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP کے لیے استعمال کرتی ہے، جن کے بارے میں اسلام آباد کا موقف ہے کہ ان کی قیادت افغانستان میں موجود ہے اور انہیں انڈیا کی سرپرستی حاصل ہے۔ تاہم کابل اور نئی دلی ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی APF سے منسلک صحافیوں نے بتایا کہ تورخم سرحد کے قریب جمعے کو دوبارہ جھڑپیں شروع ہو گئی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے جمعے کو علل صبح ایکس پر اپنی پوسٹ میں افغان طالبان رجیم کے 133 کارندوں کی اموات اور 200 سے زائد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کابل، پکتیا اور قندھار میں افغان طالبان کے دفاعی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جس میں مزید ہلاکتوں کا امکان ہے۔ عطا تارڑ نے مزید بتایا کہ افغان طالبان رجیم کی 27 پوسٹیں تباہ کر دی گئیں، جبکہ 9 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ اسی دوران افغان طالبان رجیم کے 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 ایمونیشن ڈپو، 1 لاجسٹک بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز اور 80 سے زائد ٹینکس، آرٹلری گنز اور APCs تباہ کر دیے گئے، جبکہ پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ دوسری جانب رات گئے طالبان کی حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ اپنے فوجی مقاصد حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اسلامی امارت کے سپریم لیڈر کے حکم پر آدھی رات کو لڑائی روک دی تھی۔ طالبان حکومت کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں 55 پاکستانی فوجی اور ان کی طرف سے طالبان کے 8 اہلکار مارے گئے، تاہم پاکستان نے اس جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تازہ ترین کشیدہ صورتحال اور جھڑپوں پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گونتریس اور اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین، بالخصوص بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی سختی سے پابندی کریں۔ وولکر ترک نے سرحدی جھڑپوں اور مہلک فضائی حملوں کے بعد افغانستان پاکستان سے مسائل کے حل کے لیے باہمی بات چیت کی اپیل کی ہے۔ اس سے قبل افغانستان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعرات کو ایکس پر پشتو اور اردو میں اپنے سلسلہ وار بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ افغان فورسز نے پاکستان کے متعدد چوکیوں کو نشانہ بنایا اور بعض پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ تاہم وزیر اعظم پاکستان کے غیر ملکی میڈیا کے لیے ترجمان مشرف زیدی نے افغان ترجمان کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی پاکستانی چوکی نہ تو قبضے میں لی گئی
اور نہ ہی اسے نقصان پہنچا ہے۔ تاہم طالبان جارحیت کے جواب میں پاکستان نے سرحد پار بھرپور کارروائی کرتے ہوئے بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب تک کوئی پاکستانی فوجی گرفتار نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی پاکستانی فوجی شہید ہوا ہے۔ پاکستان کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کے دعوے میں صرف انڈیا کے افغانستان میں موجود ایجنٹس کے خیالات سے زیادہ کچھ نہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر ایک پوسٹ میں دونوں ممالک کے درمیان جھڑپوں کو کھلی جنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ نیٹو کی افواج کے انخلا کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ افغانستان میں امن ہوگا اور طالبان افغان عوام کے مفادات اور علاقے میں امن پر توجہ مرکوز کریں گے، لیکن طالبان نے افغانستان کو انڈیا کی کالونی بنا دیا۔ بقول وزیر دفاع ساری دنیا کے دہشت گردوں کو افغانستان میں اکٹھا کر لیا اور دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اپنی عوام کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم اور خواتین کو جو حقوق اسلام دیتا ہے وہ چھین لیے گئے ہیں۔ خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا پاکستان نے براہ راست اور دوست ممالک کے ذریعے حالات نارمل رکھنے کی پوری کوششیں کی، بھرپور سفارتکاری کی، مگر طالبان ہندوستان کی پراکسی بن گئے اور آج پاکستان کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ایوان صدارت سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ صدر آصف علی زرداری نے افغان طالبان کی حکومت پر کل عدم تحریک طالبان پاکستان TTP کے ذریعے گزشتہ 5 سالوں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستانی صدر نے خبردار کیا کہ اگر یہ خون ریزی جاری رہی تو کسی بھی ذمہ دار عناصر کو ان کے ملک کی پہنچ سے باہر نہیں چھوڑا جائے گا۔ ادھر افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے دارالحکومت کابل کے ساتھ ساتھ قندھار اور پکتیا صوبوں میں پاکستان کے حالیہ فضائی حملوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا، افغان ہر حال میں مکمل اتحاد کے ساتھ اپنے پیارے ملک کا دفاع کریں گے اور ہمت کے ساتھ طاقت کا جواب دیں گے۔ افغان بیانات کے جواب میں پاکستان کی وزارت اطلاعات نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ افغان طالبان نے خیبر پختونخوا میں پاکستان افغانستان سرحد کے مختلف مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کر کے سنگین غلطی کی، جس کا پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے فوری اور مؤثر جواب دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل پاکستان نے 21 فروری کو ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب افغانستان کے سرحدی علاقوں میں کل عدم تحریک طالبان پاکستان اور داعش خراسان سے منسلک شدت پسندوں کے 7 مختلف ٹھکانوں پر فضائی حملے کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان نے یہ حملے حالیہ دنوں میں ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والے حملوں میں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی اموات کے رد عمل میں کیے تھے، جس کے جواب میں افغانستان میں طالبان کی زیر قیادت حکومت نے بدھ کو کہا تھا کہ وہ افغان سرزمین پر حالیہ پاکستانی فضائی حملوں کا فوجی جواب دے گی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ برس اکتوبر سے حالات کشیدہ ہیں، جس میں کمی کے لیے قطر اور ترکی کی ثالثی میں مذاکرات کے نتیجے میں جنگ بندی ہوئی تھی۔ تاہم تجارت اور آمد و رفت کے لیے دونوں ملکوں کی تجارتی گزرگاہیں اس وقت سے بند ہیں۔